السلام علیکم دوستو، آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سہاری اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جو اسپیشل اردو ماڈل پیپر نمبر 6 جو ہے اس کو ہم حل کریں گے، جو کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جو آپ کے لیکچر اردو اور ایس ایس اردو یا پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے لیکچر اردو کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مفید ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہے وہ کون سا ہے۔ پہلا سوال دیکھیں کہ کون سی تنقید فن پارے میں صرف حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرتی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جمالیاتی تنقید۔ دوسرا سوال کہ اردو میں حیاتی تنقید کا سب سے بڑا نام کون سی شخصیت جو ہے وہ مانی جاتی ہے؟ حیاتی تنقید کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی۔ تیسرا سوال کہ درج ذیل میں سے کون سے نقاد کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مسعود حسین خان۔ چوتھا سوال دیکھیں کہ تنقید کی کون سی قسم میں ادب کو ایسے معیاروں پر پرکھا جاتا ہے جن میں سائنس کی سی معروضیت، قطعیت اور غیر جانبداری ہو؟ یہ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سائنٹیفک تنقید۔ پانچواں سوال لفظ اپنے اندر تہ در تہ معنی رکھتا ہے، اسے مخصوص معنی کے نظام میں نہ قید کیا جائے، اس قول کا تعلق جو ہے وہ کس نظریے سے ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے رد تشکیل، جو کہ ژاک دریدہ نے نظریہ پیش کیا تھا۔ چھٹا سوال دیکھیں کہ غالب نے جو خطوط نبی بخش حقیر کو لکھے وہ درج ذیل میں سے کس کتاب میں شامل ہیں؟ نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نادرات غالب۔ ساتواں سوال کہ درج ذیل میں سے کون سی کتاب غالب کی ہے جسے باقیات غالب بھی کہا جاتا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے باغ دو در۔ آٹھواں سوال دیکھیں کہ دعائے صبا یا اسے دعائے مصباح بھی کہتے ہیں، لکھا ہوا ملتا ہے، مثنوی کی حیت میں غالب نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مرزا عباس، جو کہ ان کے بھانجے تھے۔ 9واں سوال دیکھیے گا کہ متفرقات غالب یہ کتاب جو ہے غالب پر لکھی گئی ہے، اس کا مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے مسعود حسن رضوی ادیب۔ 10واں سوال دیکھیں کہ 10واں سوال یہ ہے کہ کلیات مکتوبات فارسی غالب کے فارسی خطوط کے اردو ترجمے ہیں، بتائیے یہ ترجمے کس نے کیے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے سوال نمبر 10 کا وہ ہے پرتو روہیلا، انہوں نے ان کے فارسی خطوط کے جو ہیں وہ ترجمے کیے تھے۔ 11واں سوال دیکھیں کہ کلیات مکتوبات فارسی غالب کتاب 2008 میں کس ادارے نے شائع کی تھی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ 12واں سوال ہے کہ ارمغان حجاز کی پہلی نظم کون سی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ 13واں سوال دیکھیے گا کہ اقبال نے درج ذیل میں سے کس کو پیر مغرب کہا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گوئٹے، پیر مغرب کہا تھا گوئٹے کو۔ 14واں سوال دیکھیں کہ اقبال کی نظم جبریل و ابلیس اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بال جبریل۔ 15واں سوال کہ علامہ اقبال شیکسپیئر اور ٹیگور سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے، اقبال کے بارے میں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خواجہ حسن نظامی۔ 16واں سوال دیکھیے گا
کہ اقبالیات کے نئے گوشے، یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر اکبر حیدری۔ 17واں سوال دیکھیں کہ اقبال پر فسطائیت کا الزام کس نے لگایا تھا، اس کا درست جواب ہے اختر حسین رائے پوری۔ 18واں سوال دیکھیں کہ جو کلمہ کسی کام یا حرکت کو بیان کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے کیا کہلاتا ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصدر۔ 19واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے مصدر کی نشانی کون سی مانی جاتی ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں، پہلا ہے نون الف نا، دوسرا بے الف با، اور جو تیسرا ہے وہ نے، اور چوتھا جو ہے وہ کو۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوگی کہ مصدر کی نشانی جو ہے وہ نون الف نا ہوتی ہے، یا پھر ایک اور مصدر کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ مصدر میں سے جب نون الف نا جو ہے وہ آخری نون الف نا ختم کر دیا جائے تو پیچھے جو لفظ بچتا ہے وہ فعل امر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی وہ امر کا صیغہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جیسے کرنا اگر مصدر ہے تو اس کو نون اگر ہم اس کا ختم کر دیں گے تو کر جو ہے یہ فعل امر میں آ جائے گا۔ بہرحال 20واں سوال دیکھیے گا کہ خالی جگہ کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا ساکت کرنے سے فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہ سوال آگے موجود ہے، دیکھیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ یہی ہے، اسم مصدر۔ 21واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا لفظ مصدر نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مصدر نہیں ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی پرانا۔ باقی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، جانا، اٹھنا اور آنا، ان میں فعل کا عنصر موجود ہے، فعل کا مفہوم موجود ہے، اور جو لفظ پرانا ہے اس میں فعل کا جو مفہوم ہے وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے مصدر نہیں ہے۔ 22واں سوال دیکھیں گے، اسلم نے قلم مجھے دے دیا، اس جملے میں امدادی فعل کی پہچان کریں، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دیا، یعنی جیم آپشن، یہ اس میں امدادی فعل ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ امدادی فعل کے حوالے سے اگر کوئی سوال آتا بھی ہے تو امدادی فعل ہمیشہ جو ہے وہ اصل فعل کے بعد آتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ 23واں سوال دیکھیں، گرنا سے گرانا اور پھر گروانا، لفظ گروانا گرامر کی روح سے کیا کہلائے گا؟ کیا یہ مصدر ہوگا، مصدر متعدی ہوگا، یا مصدر متعدی المتعدی ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا جو درست جواب ہے یہ ہوگا مصدر متعدی المتعدی، تو یہ اس کا درست جواب ہے۔ 24واں سوال دیکھیے گا کہ زید آیا ہوگا، اس جملے کا تعلق ہے، کیا یہ ماضی شکیہ ہے، ماضی تمنائی ہے، فعل مضارع ہے، یا فعل مستقبل؟ دیکھیں، زید آیا ہوگا یعنی یہاں پر شک موجود ہے، اسے کنفرم نہیں ہے، تو یہ ماضی شکیہ ہے، اس کا درست جواب ہے ماضی شکیہ۔ 25واں سوال دیکھیے گا کہ کون سا فعل حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے فعل مضارع۔ 26واں سوال دیکھیں کہ غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی مدح میں کتنے قصیدے جو ہیں وہ لکھے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 3۔ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف میں ان کی مدح میں 3 قصیدے جو ہیں وہ لکھے تھے۔ 27واں سوال دیکھیں کہ راس الاطباء کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے طبیبوں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو راس الاطباء بولتے ہیں، اور اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ مسدس حالی میں بھی کیا گیا ہے۔ 28واں سوال دیکھیے گا کہ سند کی جمع کیا ہوگی؟ سند کی جمع جو ہے وہ اسانید ہوتی ہے، یعنی اس حساب سے اس کا جو بے آپشن ہے وہ درست ہے۔ 29واں سوال دیکھیں کہ سپوت کا مطلب ہوتا ہے لائق بیٹا، یہ بتائیے کہ کپوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جس طرح سپوت کا مطلب ہوتا ہے لائق بیٹا، اسی طرح کپوت کا مطلب ہوتا ہے نالائق بیٹا، یعنی یہ دونوں آپس میں الفاظ جو ہیں یہ متضاد ہیں۔ سمور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمور کا مطلب ہوتا ہے لومڑی کی کھال کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو سمور بولتے ہیں،
اسی طرح 31واں سوال دیکھیں کہ فواقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فواقہ کا مطلب ہوتا ہے پھل۔ 32واں سوال ہے کہ شب دیجور کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شب دیجور کا مطلب ہوتا ہے تاریک رات۔ اسی طرح 33واں سوال دیکھیں کھیوے کرنا کا مطلب واضح کریں۔ کھیوے کرنا یعنی پھیرے لگانا، چکر لگانا، بار بار آنا۔ 34واں سوال ہے کہ غالب کے نئے خطوط کتاب کے مصنف کون ہیں۔ غالب کے نئے خطوط جو کتاب ہے اس کے مصنف جو ہیں وہ انور سدید ہیں۔ اس کا درست جواب ہوگا دال آپشن۔ 35واں سوال دیکھیں کہ غالب درون خانہ یہ کس کی کتاب ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کالی داس گپتا رضا۔ 36واں سوال رموز غالب کتاب کے خالق کون ہیں۔ رموز غالب کتاب کے خالق جو ہیں وہ گیان چند جین ہیں۔ 37واں سوال ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل میں سے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب کون سی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کیجیے، یہاں پر اکثر جو ہے وہ جلد بازی میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلا آپشن ہے شام شہر یاراں، دوسرا ہے شام دربار یاراں، تیسرا ہے شام شیر یاراں۔ تو جو شام شہر یاراں ہے یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے، اور جو یوسفی کی کتاب کا نام ہے یا عنوان ہے وہ ہے شام شیر یاراں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 38واں سوال ہے کہ لئیم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لئیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کنجوس، اور وہ ایسا کنجوس جو خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے۔ 39واں سوال دیکھیں کہ خالی جگہ لسانیات میں معلوم کیا جاتا ہے کہ زبانیں کیوں اور کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ کس لسانیات کی شاخ سے ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تاریخی لسانیات۔ 40واں سوال دیکھیں اور ضمیر جعفری کا پہلا مزاحیہ شعری مجموعہ کون سا ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ما فی الضمیر، یہ ان کا پہلا مزاحیہ شعری مجموعہ ہے۔ اسی طرح 41واں سوال دیکھیں کہ ضمیر جعفری کے شعری مجموعے ما فی الضمیر کا انتساب کس مزاح نگار کے نام ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے سوال نمبر 41 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مشتاق احمد یوسفی۔ 42واں سوال دیکھیں کہ سید محمد جعفری کے شعری مجموعے تیر نیم کش کا پیش لفظ جو ہے وہ کس نے لکھا، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے انتظار حسین۔ 43واں سوال دیکھیں کہ میر انیس اور مرزا غالب کس مزاح نگار کی نظم کا عنوان ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید محمد جعفری، یہ سید محمد جعفری کی نظم ہے۔ 44واں سوال دیکھیں کہ سید محمد جعفری کے مزاحیہ شعری مجموعے شوخی تحریر کا دیباچہ کس نے لکھا، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فرمان فتح پوری۔ 45واں اور اس ماڈل پیپر کا آخری سوال ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا تو اقبال کی نظم ہے، یہ بتائیے کہ ابلیس کی فریاد کس کی نظم ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید محمد جعفری۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں کریں۔ اور جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کو جو ہے یہ لازمی جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔